لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق اللہ العلی العظیم۔ 27واں پارہ ہے، یہاں سے سورہ النجم شروع ہو رہی ہے، اور سورہ نجم یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 62 آیتیں ہیں، 300 الفاظ ہیں اور 1400 حروف ہیں۔ مکی صورت ہے، مقصد یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدہ، رسالت، قیامت کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی زیادہ تر یہی بات ہے کہ عقیدہ صحیح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، یہ بنیاد ہے۔ اعمال دوسرے نمبر پر ہیں، عقیدہ توحید پہلے نمبر پر ہے۔ بہت سارے لوگ اعمال پر تو بڑا زور دیتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اس طرح سے، لیکن عقیدے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر پوری زندگی آدمی صدقہ خیرات کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے، کسی قبر سے بھی مانگ لیتا ہے تو کسی بت سے بھی مانگ لیتا ہے، اور کسی انسان سے کو بھی مشکل کشا سمجھ لیتا ہے، حاجت روا سمجھ لیتا ہے، تو اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو توحید کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، خصوصاً مکی صورتوں کے اندر، یعنی ہجرت سے پہلے، کیونکہ پہلے عقیدہ ٹھیک ہو جائے پھر عبادت ہوگی نا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 نبوی سے، پہلا سال نبوت کا، اس سے ہی توحید کی دعوت شروع کی، جبکہ اعمال کے اندر سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ اہم ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن بھی حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے نماز ہی کا حساب کتاب ہوگا، لیکن پیغمبر کریم کے اوپر نماز کی باقاعدہ ترتیب اور باقاعدہ جو حکم نازل ہوا ہے وہ 10 سال کے بعد ہوا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور معراج 10 یا 11 نبوی میں ہوا ہے۔ تو اعمال دوسرے نمبر پر ہیں، عقیدہ پہلے نمبر پر ہے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو جائے۔ تو دوسری چیز توحید کے ساتھ ساتھ رسالت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مانو، سچا مانو، اسی ہی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی حقانیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں اس کو سچ مانو، یہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن پاک نے جو کچھ تمہیں ڈرایا ہے، بدعمالی کا سزا کیا ہوگی اور ظلم کی سزا کیا ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی سزا کیا ہوگی، جہنم کیا ہے، جو کچھ قرآن نے سنایا اس کو سچا مانو۔ چوتھے نمبر پر قیامت کا ہونا یقینی ہے، یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہو نا، آپ کا سارا ذرا ذرا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ سارا آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں اس سورۃ مبارکہ میں بھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى،
ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو جاتا ہے، آپ کا ساتھی نہ تو بہکا ہے نہ ہی بھٹکا ہے، راستے سے ہٹا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ آپ کے ساتھی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوی، پیغمبر کریم کو یہ سکھانے والے بڑی طاقتوں والا ہے۔ ذو مرۃ، بڑی قوت والا۔ فاستوی، وہ خود سیدھا ہو کر کے بیٹھنے والا۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ فرشتہ بلند کنارے پر، آسمان کے کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور بہت ہی نیچے جھک کر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب آیا کہ 2 کمان کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو کچھ وحی کرنی تھی وہ وحی کر دی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا جو آنکھوں نے دیکھا تھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا پھر تم جگڑتے ہو اس بات پر جو کچھ اسی اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ یہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے تعارف فرمایا اور قسم کھا کر کے تعارف فرمایا، جبرائیل کا تعارف فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا طریقہ بتلایا۔ تو پہلے نمبر پر اللہ جل جلالہ نے قسم کھائی کہ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب کہ وہ غروب ہونے لگے، اس کی قسم ہے کہ آپ کا ساتھی بہکا بھٹکا راستے سے ہٹا نہیں ہے۔ اصل میں مشرک لوگ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت دلانے کے لیے مختلف قسم کی بکواس کرتے تھے۔ کبھی بولتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، کبھی بولتے ہیں کہ یہ کوئی شاعر ہے، کبھی بولتے ہیں جادوگر ہے، کبھی بولتے ہیں لالچی ہے، دنیا کی کسی چیز کی لالچ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ ستارے کی قسم، جب کہ ستارہ غروب ہو جاتا ہے اس کی قسم۔ ابھی یہاں نجم سے معنی مراد کیا ہے؟ اگر ستارہ ہی مراد لیا جائے تو مقصد یہ ہے کہ یہ ستارہ جو آسمان میں آپ دیکھتے ہو، ان پر اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کا بس نہیں چلتا، صرف اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے۔ تو اسی کے اندر جب کسی کا بس نہیں چلتا ادھر ادھر گھمانے کا، اور وہ غروب ہونا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس شخص کو رسول بنانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے وہ ستارہ کسی اور کے کہنے پر نہیں چلتا سوائے اللہ کے حکم کے، اسی طرح سے میرا نبی بھی میرے حکم کے بغیر کسی اور کے کہنے پر نہیں چلتا۔ تم جو کہتے ہو کہ کاہن ہے، جادوگر کسی سے سیکھ کر کے اور ہم آپ کو بتاتا ہے، مجنون ہے، عقل کام نہیں کرتی، نعوذ باللہ، یہ تمہاری بکواس ہیں، اور ان ستاروں کی قسم آپ کی طرف آنے والا نبی برحق ہے۔ اسی طریقے سے نجم سے مراد کچھ علماء نے لکھا ہے کہ خود قرآن ہے، کہ قرآن کی قسم جب کہ وہ اتر کر کے تمہارے پاس آیا، نبی پاک سچے ہیں۔ اور یہاں ستارے کی قسم، پھر ستارے کے غروب ہونے کا تذکرہ، پھر پیغمبر کریم کی صفائی۔ اس کے اندر علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ستارہ پہلے موجود ہوتا ہے، لیکن جب چاند یا سورج نکلتا ہے تو پھر ستارہ غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جتنا پیغمبر کریم سے پہلے کا زمانہ تھا تو دنیا میں ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے ستارے آتے تھے، سارے انبیاء کرام، ستارے من سارے نبی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ سراج منیر بن کر کے تشریف لائے، تو جب سورج سامنے آ گیا تو ستارے ویسے ہی چھپ جاتے ہیں۔
یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلے والے سارے نبیوں انبیاء کرام کے نبوتوں کا تعلیمات نہیں چلیں گی، ابھی صرف اور صرف تعلیم چلے گی تو اللہ کے نبی کی چلے گی بس۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ تو تمہارا ساتھی بھٹکا نہ بہکا، راستے سے ہٹا نہیں ہے۔ ضل کی معنی ہوتی ہے جو پہلے سے ہی اس کو ہدایت کا پتہ ہی نہ ہو، گمراہی پر چلنے والا۔ غوا کی معنی ہوتی ہے کہ پہلے تو ہدایت اس کو ملی ہو لیکن اس نے خود چھوڑ دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ میرے نبی نہ بھٹکے نہ بہکے، الحمدللہ۔ وما ينطق عن الہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو بات بھی نہیں کرتے، جو کچھ بات کرنی ہوتی ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ابھی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ہر وقت پیغمبر کریم کی باتیں لکھتا جاتا تھا، تو مجھے کسی نے بولا کہ تو ہر وقت لکھتا ہے، کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے ہیں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ فرماتے ہیں، کبھی ایسے مذاق میں بات آ جاتی ہے، ہر بات نہیں لکھا کر۔ تو جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لکھ، جو کچھ میں کہتا ہوں سارا لکھا کر، کیونکہ میری زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا، جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ مذاق بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مجھے اونٹنی دے دے، میں اس کو سفر پر لے جاؤں، کام پہ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ ابھی وہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول میں بچے کو کیا کروں گا، مجھے تو اونٹنی چاہیے، سفر کرنا اس پر۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ہر اونٹ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، تو مذاق فرمائی نا۔ ایک عورت نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کوئی بات پوچھی تو پیغمبر کریم نے مزاحیہ طور پر اس کو فرمایا اچھا تیرا شوہر وہ ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ ابھی یہ حیران ہو گئی کہ شوہر کی آنکھ میں سفیدی کیا مطلب؟ بیچاری پریشان ہوئی، جا کر کے شوہر کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہے کہاں ہے سفیدی، کہاں ہے سفیدی۔ جب پیغمبر کریم کے سامنے بات آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آنکھ میں سفیدی تو ہوتی ہے نا، ہر آنکھ کا کچھ ایسا کالا ہوتا ہے، کچھ سفید ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھار مذاق فرماتے تھے، وہ دل خوشی کے لیے اور اس خوش طبعی کے لیے فرماتے تھے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے سچ ہی ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی پیغمبر کریم فرماتے وہی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اور اس پیغمبر کریم کو سکھانے والے بڑی طاقتوں والا ہے، ذو مرتن، بڑی قوت ہے، فاستویٰ، جو آسمان کے اوپر ایک جگہ پر تشریف فرما ہوا، بالافق الاعلی، وہو بالافق الاعلی، بلند کنارے پر۔ اصل میں یہ پھر ایک سوال کا جواب ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے پیغمبر کریم سچے، لیکن اس کو جو بتانے کے لیے آتا ہے جبرائیل، شاید اس نے گڑبڑ کی ہو، یا اس سے کسی نے چھین لیا ہو، کسی اور نے ملاوٹ کر دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل بڑی طاقت والا ہے، اسے کون چھین سکتا ہے؟ وہ جبرائیل ہے جس نے لوط علیہ السلام کے نافرمان قوم کو ایک پر کے ذریعے سے پوری بستی کو پر لے کر کے الٹا پھینک دیا۔ اس جبرائیل سے کون چھین سکتا ہے؟ کون رد و بدل کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، یہاں سے ہاتھوں کو سے نکال دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل جا میرے نبی کو نیچے گرا رہے ہیں۔ پھر وہ ساتویں آسمان سے بھاگا ہے، یہاں آ کر کے ابھی تک یوسف نیچے پہنچا نہیں ہے، پیچھے پہلے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ ایسے جبرائیل سے کون چھین سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شدید القوا، بڑی طاقتیں ہیں، ذو مرتن، ہر طرح کی قوت اس کے پاس ہے۔ اور پیغمبر کریم نے خود اسی کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ابتدائی نبوت کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کرسی لگی ہوئی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، 6000 پر لگے ہوئے ہیں اسی کو، 6000 پر،
اور اس کے پاؤں زمین پر ہیں، اس کی چوٹی آسمان کے ساتھ، اس کا ایک طرف مشرق میں تو ایک طرف مغرب میں، اتنا بڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل شکل کے اندر دیکھا، ویسے انسان کی شکل میں آتے تھے۔ ایک بہت بڑا خوبصورت صحابی تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے تو دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، لیکن اصل صورت کے اندر 2 مرتبہ پیغمبر کریم نے ان کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، جبرائیل آیا پیغمبر کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور بہت ہی جھک گیا، قریب ہو گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا جیسے 2 کمانیں ہوتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جس طرح یہ 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اتنا قریب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جب اتنا قریب ہو گئے تو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دل میں جو کچھ ڈالنا تھا، وحی کرنی تھی، وہ کر دی۔ اور وہ ماحول انداز ایسا تھا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، جو آنکھ نے دیکھا نا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آدمی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، ارے یہ شاید وہ چاچا جا رہا ہے، نہیں نہیں یار یہ تو ماموں ہے۔ دیکھنے کے اندر سالن پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ مرغی کی سالن، نہیں نہیں یار یہ تو بکرے کی ہے، نہیں یار یہ تو گائے کا گوشت لگ رہا ہے۔ کبھی دیکھو آنکھ اور دل کے اندر فرق آ جاتا ہے نا، آنکھ کچھ دیکھتی ہے اور دل اس کو کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جب دیکھا تو کوئی بھی شک شبہ نہیں تھا، جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہی دل بھی مان رہا تھا۔ افتمارونہ علی ما یری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر تم جگڑتے ہو، ٹھکراتے ہو، جھٹلاتے ہو پیغمبر کریم کو اس بات کو جس کو اس نے دیکھا ہے؟ جھٹلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ آگے بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔